آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اسلامک بینکنگ۔ یہ صرف ایک مالیاتی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ شراکت داری پر مبنی ایک پوری معیشت کا تصور ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ روایتی بینکنگ سے آخر الگ کیسے ہے۔ اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا بینک کیسا ہوگا جہاں سود یعنی انٹرسٹ کا کوئی تصور ہی نہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بینکنگ کے بارے میں ہماری ساری روایتی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور سنیں، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے حقیقی عالمی نظام کی بنیاد ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسی کو ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول ہی بالکل الگ ہے۔ یہ قرض دینے پر نہیں بلکہ شراکت داری پر کام کرتا ہے۔ اچھا، اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جڑ تک جانا ہوگا، یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ ربا یعنی سود آخر اسلام میں اتنا سختی سے منع کیوں ہے۔ دیکھیں، جس سود کی خاص طور پر ممانعت ہے نا، اسے ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب بھی کوئی قرض دیا جاتا ہے تو قرض دینے والا اپنی اصل رقم کے اوپر جو بھی پہلے سے طے شدہ اضافی رقم وصول کرتا ہے، بس وہی ربا ہے۔ اسلامی معاشی فلسفے کے مطابق سود صرف کوئی چھوٹا موٹا اصول توڑنا نہیں ہے، نہیں، اسے تو ایک ایسی سماجی لعنت سمجھا جاتا ہے جو معاشرے میں ناانصافی پھیلاتی ہے، ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے اور ساری کی ساری دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کر دیتی ہے۔ اور اس ممانعت کی سنگینی کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگائیں جہاں کتنی واضح وارننگ دی گئی ہے۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سود اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اور یہیں سے ایک متبادل ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی بینکنگ لیکن شراکت داری کی بنیاد پر۔ چلیں ذرا دونوں نظاموں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے روایتی بینکنگ، وہاں رشتہ کیا ہے؟ قرض دینے والے اور لینے والے کا۔ بنیاد کیا ہے؟ سود، اور سارا کا سارا رسک کس پر؟ قرض لینے والے پر۔ اب دوسری طرف دیکھیں، اسلامی بینکنگ، یہاں رشتہ شراکت داروں کا ہے، سرمایہ کاروں کا ہے۔ بنیاد ہے نفع اور نقصان میں شراکت، اور رسک وہ سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ تو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ سرمایہ کا انعام کوئی فکسڈ سود نہیں ہے، بلکہ کاروبار میں جو اصل منافع ہوتا ہے نا، اس میں ایک حصہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو تو سرمایہ کو بھی وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مضاربہ کی مثال لیتے ہیں۔ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم، ایک شخص یعنی سرمایہ کار پیسہ دیتا ہے۔ دوسرا قدم، دوسرا شخص جو کاروباری ہے وہ اپنی محنت اور دماغ لگاتا ہے۔ تیسرا قدم، جو بھی منافع ہوتا ہے وہ ایک پہلے سے طے شدہ نسبت سے دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، اگر کوئی مالی نقصان ہو جائے تو وہ صرف اور صرف سرمایہ کار کے پیسوں سے پورا ہوگا، کاروباری کی تو بس محنت ضائع جاتی ہے۔ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے، تو چلیں ذرا اس کے پیچھے جو بڑا فلسفہ ہے نا اسے سمجھتے ہیں، یعنی رسک اور دولت کی منصفانہ تقسیم کا فلسفہ۔ تو اس نظام میں دولت کی تقسیم کے پیچھے تین بڑے اور بنیادی مقاصد ہیں۔ وہ تین مقاصد کیا ہیں؟ پہلا، ایک ایسا معاشی نظام بنانا جو عملی بھی ہو اور فطرت کے قریب بھی۔ دوسرا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت ہی اہم ہے، دولت کو صرف چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے سے روکنا۔ اور یہ جو تیسرا مقصد ہے نا، یہ قرآن کے اس آیت سے کتنی خوبصورتی سے واضح ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تاکہ یہ دولت تم میں سے صرف امیروں کے درمیان ہی نہ گھومتی رہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ پیسہ پورے معاشرے میں گردش کرے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظام رسک ٹرانسفر سے رسک شیئرنگ کی طرف ایک شفٹ ہے، یعنی خطرے کو کسی ایک پر ڈالنے کے بجائے سب میں بانٹنا۔ اور اس کا آخری مقصد کیا ہے؟ دولت کی ایک زیادہ منصفانہ اور مساوی گردش۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ کیا رسک کو آپس میں بانٹنے پر مبنی ایک نظام واقعی ایک زیادہ مستحکم اور منصفانہ معیشت بنا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سوچنا بنتا ہے